أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامعین کرام، ان دنوں جو خطبات خاکسار پڑھ رہا ہے ان میں خاکسار بار بار سامعین کو بتا رہا ہے کہ موسوی اور محمدی سلسلوں میں کافی اللہ تعالیٰ نے مشابہت اور مماثلت رکھی ہوئی ہے، اور خاکسار اب تک یعنی گزشتہ خطبہ تک 6 مشابہتوں یا مماثلتوں کا ذکر کر چکا ہے، اور ان کے حوالے سے میں دوبارہ اس خطبہ جمعہ میں یعنی آج کا خطبہ جمعہ جو 15 نومبر 2024 کا ہے، اس میں ان کے متعلق اجمال پھر عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو مشابہت ہی ہیں، پہلی تو موسوی اور محمدی سلسلوں میں خلفاء کے نزول کے حوالے سے مشابہت ہے، اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ دونوں سلسلوں کا اول اور آخر باہم متشابہ اور مماثل ہیں، اللہ نے بنا دیے۔ اور تیسری یہ کہ دونوں سلسلوں یعنی محمدی اور موسوی سلسلوں کے جو مخالفین تھے اپنے اپنے زمانوں میں، ان میں بھی مشابہت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ علاوہ اس کے کما کا لفظ جیسے کہ سورۃ نور آیت 56 میں آتا ہے، کما کے لفظ میں زمانہ کی مشابہت بھی شامل ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، یہ تو 4 مشابہتیں ہیں۔ علاوہ اس کے خاکسار نے 5ویں مشابہت اس طرح بیان کی تھی آپ لوگوں کے آگے کہ موسوی سلسلہ میں ایک مریم پیدا ہوئی، اسی طرح محمدی سلسلے میں بھی ایک محمدی مریم پیدا کی گئی ہے۔ اور گزشتہ خطبہ جو تھا اس میں خاکسار نے 6ٹھی مشابہت یا مماثلت بیان کی تھی موسوی اور محمدی سلسلوں کے درمیان۔ وہ اس طرح ہے کہ موسوی مریم کو ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا۔ اسی طرح محمدی مریم کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی جس کو بھی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہوا ہے۔ تو یہ 6 جو مشابہتیں ہیں یا مماثلتیں ہیں، خاکسار گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان کا ذکر کر چکا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ جو 15 نومبر 2024 کا اب میں پڑھ رہا ہوں،
اس میں خاکسار ایک ساتویں مشابہت یا مماثلت کا ذکر کرے گا، اور اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع یا عنوان ہے وہ اس طرح ہے کہ موسوی اور محمدی سلسلوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے مشابہت اور مماثلت۔ اس کے بعد سامعین کرام، یہ میں تفصیل بتاؤں گا آج کے خطبہ جمعہ میں کہ دونوں سلسلوں میں یعنی موسوی سلسلہ اور محمدی سلسلے میں بنی اسرائیل کے حوالے سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مشابہت اور مماثلت پیدا کی ہے، تو اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ شروع میں سامعین کرام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیات 41، 42 اور 39 میں فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأُوفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم وَإِیَّیَ فَارْہَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَکُم وَلَا تَکُونُوا أَوَّلَ کَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَإِیَّیَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ سورۃ بقرہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، اس وقت اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور بس مجھ ہی سے ڈرو، اور اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی توریت کتاب ہے موسی سلسلہ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر موجود ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے، اور اس پر ایمان لے آؤ جو میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو، اور میرے نشانات کے بدلے معمولی قیمت وصول نہ کرو، اور بس میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرو، نہ ملاؤ، حق اور باطل کو آپس میں، سچ اور جھوٹ کو آپس میں گڈمڈ نہ کرو، نہ ملاؤ، اور حق کو چھپاؤ نہیں جبکہ تم جانتے ہو۔ تو یہ تو ترجمہ تھا ان آیات کا جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ تو یہ جو آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ حق اور باطل کو آپس میں گڈمڈ نہ کیا کرو، خلط مت نہ کیا کرو، اور پھر دوسری بات یہ کہ حق کو چھپاؤ ہی نہیں۔ تو یہ بیماری بنی اسرائیل میں تھی بہت زیادہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ وہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے تھے اور حق کو بطور خاص چھپاتے تھے۔ اس حوالے سے سامعین کرام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کا اللہ نے تنبیہ کی ہے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کی اس بد خصلت پر اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جاننے کے باوجود کبھی تو حق و باطل کو ختم ملط کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، چھپاتے تھے، اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ لہذا ان ناپاک عادتوں کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان ناپاک عادتوں کو چھوڑ دو اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے انہیں کی کہ ایک تو حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ نہیں، گڑبڑ نہ کرو، دوسرا یہ ہے کہ حق کو نہ چھپاؤ، کھول کھول کے بیان کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تلقین کر دی تھی کہ تم ایسا نہ کام کرو کہ جس سے حق اور باطل آپس میں گڑبڑ ہو جائیں اور عام انسانوں کو پتہ نہ لگے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو بہر یہ بنی اسرائیل کی بد خصائل تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ذکر کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، علاوہ اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے آگے بیان فرمایا ہوا ہے کہ میرے بعد میری امت بھی یا میرے ماننے والے بھی بالکل یہودیوں کی کاپی اختیار کریں گے، یعنی اسی طرح ہو جائیں گے کہ جس طرح یہودی کے رویے ہیں ان کے یہودیوں کے، یا جس طرح وہ عادات اختیار کیے ہوئے ہیں یا جو گڑبڑ وہ کرتے ہیں حق اور باطل میں، اسی طرح کی باتیں میرے بعد میری امت میں بھی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ایک روایت میں، یہ ترمذی کتاب الایمان کی ایک روایت ہے، اور حدیقۃ الصالحین جو قادیانی جماعت کی حدیثوں کی کتاب ہے، اس کے صفحات 854 855 پر یہ حدیث آنسم کی موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 916۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نا کہ آسم کے الفاظ جو اس روایت میں بیان کیے گئے ہیں بالکل لفظ بلفظ پورے ہو گئے ہیں امت محمدیہ میں۔ تو حضرت مرزا غلام حسن کی بعثت کے وقت پہلے 72 فرقے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت مرزا غلام صاحب نے ایک جماعت قائم کی، اور اس طرح پھر امت محمدیہ میں 73 فرقے بن گئے۔ اور علاوہ اس کے دیکھیں کہ امت محمدیہ میں ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجی قرار دیتا ہے، حالانکہ آسم نے اس ناجی فرقہ کی یہ نشانی، یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا۔ اب دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں امت محمدیہ میں، یا کتنے فرقے ہیں جو آسم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریق پر یا سنت پر عمل پیرا ہیں، شاذ کو لوگ ملتے ہیں۔ علاوہ اس کے ایک اور حدیث میں چاہتا ہوں پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دوں۔ یہ حدیقۃ الصالحین میں 917 نمبر ہے اس حدیث کا، اور یہ بخاری کتاب الاعتصام والسنہ سے لی گئی ہے، اور صفحات جو ہیں حدیقۃ الصالحین کے 856 855 ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں صرف اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں حدیث کا، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی اقوام کے طور طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ سر منہ فرق نہ ہوگا، اس طرح جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کی طرح اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر بالفرض وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کس سے؟ یعنی مسلمان یہود و نصارہ کی طرح بے غیرت اور اخلاقی اقدار سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آنس ہم نے اپنی امت کے حوالے سے بیان فرمایا ہوا ہے کہ میری امت بھی یہودیانہ روش اختیار کر لے گی، یہودیوں کی طرح ہو جائے گی، تو بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اور آنسم کی یہ جو فرمودات ہیں بالکل 100% درست ثابت ہو گئے۔ علاوہ اس کے سامنے کرام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک دوسرا نام اسرائیل تھا، جیسا کہ اس کا ذکر سورۃ آل عمران آیت نمبر 94 میں آتا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں وہ آیت بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے سوائے ان کے جو خود اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، تو ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے سوائے ان کے جو خود اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے، پیشتر اس کے کہ تورات اتاری جاتی، تو کہہ دے کہ تورات لے آؤ اور اسے پڑھ کر دیکھو اگر تم سچے ہو۔ تو سامعین کرام بالکل ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے 1 صدی قبل جس انسان کو بطور امام مہدی اور بطور مجدد موعود صدی چہار دہم مبعوث فرمایا تھا، اس برگزیدہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا نام دیے، اور اس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں، اور آپ علیہ السلام نے اپنی حقیقت الکتاب میں باقاعدہ نام لیے ہیں اکثر نبیوں کے، کہ اللہ نے مجھے بھی ان کا ذیل قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضور صاحب کے الہام اس طرح ہے کہ جری اللہ فی حل الانبیاء، جری اللہ نبیوں کے لباس میں، یا جری اللہ فی حل المرسلین، اللہ کا رسول تمام رسولوں کے لباس میں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ دیکھتے ہیں ہم اس شعر میں بھی حضور صاحب نے اپنے متعلق فرمایا ہے کہ میں یعقوب بھی ہوں، اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے نام کا یعنی اسرائیل نام کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد علیہ السلام جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ میں بھی آدم بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، یعقوب بھی ہوں اور ابراہیم ہوں، اور میری بہت نسلیں ہیں، بے شمار نسلیں ہیں۔ تو اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یعقوب بھی ہوں اپنے زمانے کا، تو ظاہر ہے کہ گزشتہ جو یعقوب تھے وہ تو اسرائیل بھی تھے، اور اسی مناسبت سے آپ علیہ السلام کی یعنی گزشتہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی 1 صدی قبل جو برگزیدہ انسان امت محمدیہ میں بطور امام مہدی مبعوث ہوا تھا، تو انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ تو آپ علیہ السلام بھی یعقوب ہوتے ہوئے اسرائیل بھی تھے، جیسے کہ پہلے یعقوب علیہ السلام اسرائیل تھے، اس طرح
حضرت مرزا غلام احمد بھی یعقوب ہوتے ہوئے آپ کا دوسرا لقب اسرائیل بھی تھا، جیسا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے اشتہار 18 فروری 1905، تو یہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 525 تا 534 پر یہ لمبا ایک اشتہار ہے۔ حضور صاحب نے وہاں پر ان باتوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے، تو میں پڑھ دیتا ہوں یہاں پر۔ یہ تذکرہ صفحہ 451 پر یہ الفاظ ملتے ہیں جو اب میں پڑھوں گا۔ یہ مورخہ 19 اپریل 1905 کو وہاں پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا الہام اس عاجز پر نازل ہوا، کل اندی شہادتم من اللہ فہل انتم مومنون کففت عن بنی اسرائیل انا فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین انی مع الافواج آتیک بغتۃ۔ تو یہ تذکرہ صفحہ 451 452 پر حضور صاحب کے الہامی الفاظ ملتے ہیں۔ تو ان کا جو ترجمہ حضور صاحب نے خود فرمایا ہوا ہے میں وہ پڑھ کر سامعین کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس جو الہامی کلام میں نے پڑھ کر سنایا ہے آپ علیہ السلام کا، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، اس طرح وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا کہ فرعون یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنی تمام فوجوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ نشانوں کے دکھلانے کے لیے ناگہانی طور پر تیرے پاس آؤں گا، یعنی اس وقت جب اکثر لوگ باور نہیں کریں گے اور ہنسی اور ٹھٹھے میں مشغول ہوں گے اور بالکل میرے کام سے بے خبر ہوں گے، تب میں اس نشان کو ظاہر کر دوں گا کہ جس سے زمین کام اٹھے گی۔ تب وہ روز دنیا کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا۔ مبارک وہ جو ڈریں اور قبل اس کے جو خدا کے غضب کا دن آوے توبہ سے اس کو راضی کر لیں، کیونکہ وہ حلیم اور کریم اور غفور اور تواب ہے، جیسا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے۔ تو سامنے کرام آپ نے دیکھ لیا کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے شروع میں کہ موسوی اور محمدی سلسلے میں ایک مشابہت اس طرح ہے کہ جس طرح وہ موسوی سلسلہ جو تھا وہ بنی اسرائیلی کہلاتا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام پھر بطور ایک صاحب شریعت نبی کے ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے تھے، اور بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ بڑی تفصیل ہے قرآن کریم میں ان باتوں کی، بارہا اللہ نے بتائی ہوئی ہیں۔ ایسا ہی میں بتا رہا تھا کہ خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا یہ جو عنوان ہے اسی طرح ہے کہ موسوی اور محمدی سلسلوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے مشابہت اور مماثلت بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے۔ یہ 7ویں مشابہت یا مماثلت ہوگی۔ تو اب میں نے بتا دیا ہے سامعین کو کہ مرزا غلام صاحب نے خود فرمایا ہے کہ میں اپنے زمانے کا یعقوب میں ہوں، اور پھر میں نے وہ حوالہ بھی حضور صاحب کا پیش کر دیا، بلکہ الہام پیش کر دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اسرائیل کا لقب دیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی پڑھا ہے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں اس وحی میں خدا تعالیٰ نے مجھے اسرائیل قرار دیا اور مخلص لوگوں کو میرے بیٹے، اس طرح پر وہ بنی اسرائیل ٹھہرے۔ تو سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی یہ جو جماعت ہے آپ کے ماننے والے ہیں، وہ بالکل بنی اسرائیل حضرت مرزا غلام صاحب کی وحی اور آپ کے فرمودہ کے مطابق وہ بنی اسرائیل ہیں، اور حضرت مرزا غلام صاحب اسرائیل تھے، اپنے زمانے کے یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو میں سامعین کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب 1 صدی قبل جب مبعوث ہوئے تھے تو اس وقت جو 72 فرقے تھے آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے امت محمدیہ کے، ان میں کچھ نہ کچھ رنگ تھا یہودیوں والا، لیکن پوری طریقے سے جیسے ہم کہیں گے کہ یہودیوں کی وہ کاپی نہیں تھے،
بالکل یہودیوں کی کاپی، یہودیوں کا ذل نہیں تھی، کوئی بھی فرقہ نہیں تھا. ہاں تھوڑا تھوڑا رنگ تھا ان میں یہودیوں والا. تو آنسم نے فرمایا ہوا ہے اپنی روایتوں میں کہ میرے بعد میری امت میں بھی لوگ بالکل یہودیوں کا رنگ اور رویے اختیار کر لیں گے، وہ اسی طرح ہو جائیں گے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی بعثت کے وقت جو 72 مسلمانوں کے فرقے تھے ان میں یہودیوں کا رنگ ضرور تھا، لیکن ان کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل وہ یہودیوں کی، ان میں سے کوئی ایسا فرقہ بھی تھا جو بالکل یہودیوں کی کاپی تھا. تو حضرت مرزا غلام صاحب مبعوث ہوئے، آپ علیہ السلام نے ایک جماعت قائم کی، اور آپ کی جماعت قائم کرنے کے بعد آپ نے اپنی فرمودات، اپنے تعلیم یا اپنی جو تجدیدی آپ کا کام تھا وہ پورا کیا، اور آپ اپنا تجدیدی مشن پورا کرنے کے بعد 26 مئی 1908 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو گئے. تو جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی بعثت کے وقت مختلف جو فرقے تھے مسلمانوں کے، ان میں یہودیانہ تھوڑا تھوڑا رنگ تھا، لیکن وہ پوری طرح کوئی بھی مسلمانوں کا فرقہ ایسا نہیں تھا جس کے متعلق ہم کہہ سکتے کہ یہ بالکل یہودیوں والا کاپی ہو چکا ہے. ایسی بات نہیں. ہاں مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد آپ کے ماننے والے جو ہیں وہ بالکل انہوں نے یہودیوں والا پورا رنگ اختیار کر لیا. یعنی میں یہ کہوں گا کہ حضرت مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد آپ کے ماننے والے جو تھے انہوں نے پورا اپنے رویوں میں یا اپنے اعتقادات جو ایمانات ہیں ان کے حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بالکل یہودیوں والا رنگ اختیار کر چکے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ یہودیوں کی کاپی بن چکے ہیں. اقبال بڑا مشہور شاعر ہے، یعنی اس کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں. اقبال نے بھی اپنے کلام میں اس قسم کی باتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا حال جو ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے یہودیوں کی طرح ہو گئے ہیں. جواب شکوہ میں اقبال صاحب فرماتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. تو یہ مطلب 1 صدی قبل اپنا علامہ اقبال صاحب نے اپنے فہم کے مطابق جو لکھا ہے بالکل ٹھیک لکھا ہے. میں نے ابھی کہا ہے کہ مرزا غلام صاحب کی بعثت سے پہلے یہ جو 72 فرقے تھے مسلمانوں کے، ان میں تھوڑا تھوڑا یہودیوں والا رنگ آ چکا تھا، لیکن کمپلیٹلی ہم کسی فرقے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہودیوں کی کاپی ہو. مرزا غلام صاحب نے جس جماعت کو قائم کیا، مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد اس جماعت کے لوگوں نے بالکل یہودیوں والا رنگ اختیار کر لیا، وہ یہودیوں کی کاپی بن گئے. میں یہ جو باتیں کہتا ہوں، اگر کوئی قادیانی یا لاہوری جماعت یا مرزا غلام صاحب کا ماننے والا ان باتوں سے میرے ساتھ اختلاف کرے تو میں اس کو بلاتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ. یہ میرے کہنے سے نہیں ہو گیا ہے کہ تم یہودیوں طرح ہو گئے ہو، میرے کہنے کی بات نہیں. مرزا غلام احمد اسلام کے ماننے والوں کے رویے، ان کی اعتقادات جب ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ 2000 سال پہلے جو یہودی گزرے ہیں، جن میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم یا موسی ذکی غلام مبعوث ہوا تھا، یہ بالکل ان کا رنگ اختیار کر چکے ہیں. بارہا پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جس موعود انسان کے متعلق پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبر دی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے عیسیٰ ابن مریم یا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور یہ بھی اسی لیے فرمائے ہیں کہ میت وان شد یہودی میت وان شد مسیح. جب لوگ یہودیانہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں یا یہودی نما ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں اللہ تعالیٰ مسیحی نفس بھی لوگ پیدا فرما دیتا ہے. آنسم کا فرمانا اس انسان کے متعلق جس نے امام مہدی السلام کے بعد نزول فرمانا تھا امت محمدیہ میں،
مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کمیونٹی میں، جس جماعت میں، جن لوگوں میں وہ آسم کے فرمودہ کے مطابق موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نے نزول فرمانا ہے، وہ بالکل یہودیوں کی طرح ہو جانے تھے، کیونکہ می توان شدھ یہودی، می توان شدھ مسیح۔ تو یہودیوں کا رنگ اختیار کر لینا تھا ان گروہ نے، اس نے جس میں اس بندے نے پیدا ہونا تھا۔ اسی مناسبت سے آسم نے اس انسان کے متعلق مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، کہ جیسے کہ احادیث میں ملتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا غلام صاحب کی بعثت کے وقت تو پہلے جو فرقے تھے ان میں تھوڑا تھوڑا یہودیوں والا رنگ تھا، لیکن کمپلیٹ یہودیوں کی کاپی تو صرف اور صرف حضرت مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے ہیں ان لوگوں نے وہ رنگ اختیار کیا ہے۔ سامعین کرام، میں یہاں پر یہ صرف کہنے والی باتیں نہیں ہیں، میں اب دلائل پیش کرتا ہوں اس کے حوالے سے کہ جو باتیں کہتے ہیں بالکل سچ ہے۔ اگرچہ قادیانی جماعت کے جو جعلی خلیفے ہیں یا ان کے مولوی ٹائپ لوگ ہیں یا ان کے عہدے دار ہیں جعلے وغیرہ، ان کو بڑا غصہ لگتا ہے ان باتوں کا، تو جو ہیں حقائق، حقیقت ہے، میں اپنے پاس سے نہیں باتیں کہہ رہا۔ لاہوریوں میں بھی کافی حد تک یہ یہودیانہ رنگ ہے، لیکن بہرحال تھوڑا فرق بھی ہے ان دونوں جماعتوں میں، کہ یہ تو بالکل قادیانی جماعت کا جو طریقہ واردات ہے یا جو جس طرح بھی ہیں بالکل وہ یہودیوں کی طرح بن چکے ہیں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پاس سے یہ زبانی باتیں نہیں ہیں، میں اب 5 نشانیاں بتاؤں گا یا ان کا اب ذکر کروں گا جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ملتا ہے یہودیوں کے حوالے سے۔ یہودی کون تھے؟ وہ بنی اسرائیل تھے نا، یعنی جو بنی اسرائیل تھے جن میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوئے تھے، تو وہ بنی اسرائیل ہی تھے نا۔ تو میرے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی تو یہی ہے نا کہ موسوی اور محمدی سلسلوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے مشابہت اور مماثلت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل یا یہودی کہہ لیں، ان کی 5 پکی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں۔ تو میں اب ان کا تھوڑا سا ذکر بھی کروں گا اور میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ بالکل یہی نشانیاں جو یہودیوں کی قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی ہوئی ہیں یا بنی اسرائیل کی جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے وقت تھے، وہی 5 نشانیاں اس وقت قادیانی جماعت میں لفظ بہ لفظ پائی جاتی ہیں، ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی نشانی یہ ہے، ان میں اللہ نے بیان فرمائی ہوئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں، ثم قست قلوبکم، یعنی یہودی جو تھے اس زمانے کے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت قادیانی جماعت کا حال دیکھیں کہ اس عجز کا دعویٰ موجود ہے 20 سال سے، اور یہ لوگ اتنے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنے مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں جو ان کے زیر اثر ہیں ان کو ویسے ہی مار دیا، ذہنی طور پر، شعوری طور پر مردہ کر دیا۔ اور وہ بات پیش ہوئی جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی چلہ ہوشیارپور میں، اس کے یہ الہامی الفاظ بالکل سچ ہو گئے کہ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر میں۔ یہ باتیں بالکل الہامی الفاظ ہیں، میری باتیں نہیں ہیں، سچ مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد اس کے پیروکاروں میں یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ یعنی تقریباً قادیانی اور لاہوری دو جماعتیں ہیں، بالکل مرزا غلام صاحب کے یہ ماننے والے ہیں، بالکل اس طرح کر دیے گئے ہیں جیسے کہ الہامی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی قبروں میں دبے پڑے یہ لوگ ہیں، ان کو ذہنی طور پر، شعوری طور پر مار دیا گیا ہے، اور مارا اس طرح ہے کہ نسل در نسل ایک صدی ایسی ان کی برین واشنگ کی گئی ہے کہ تقریباً ان دونوں جماعتوں میں اور زیادہ تر قادیانی جماعت میں سمجھنے، وہ جو احمدی ہیں کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، ان میں سمجھنے اور کی جو قوتیں ہیں انسان کے اندر، اللہ نے عقل دی ہے، عقل کی وجہ سے انسان کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا ہوتا ہے، وہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قادیانی جماعت میں تو بالکل ختم کر دی گئی ہیں، لاہوریوں میں بھی ختم ہے، کوئی سوال ان کو گنجائش، ان کے اندر ہی طاقت ہی نہیں ہے چھوڑی، اتنا برین واش کیا نسل در نسل
1 صدی کہ وہ بیچارے مر گئے، مردہ ہو گئے ہیں. اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہے کہ زبانی کلامی ہے، بالکل میں دیکھو نا، میں دعوے دار ہوں قادیانی جماعت میں پیدا ہوا، اسی جماعت میں رہا، اور 2004 سے میرا جو دعویٰ ہے، نقطہ نظر ہے، وہ بالکل قادیانی جماعت میں پوری طرح اوپن میں نے کیا ہوا ہے، اور لوگ جانتے ہیں، قادیانی جماعت کے لوگ بھی اور لاہوری جماعت بھی جانتی ہے. لیکن کسی قادیانی جو احمدی ہے یا لاہوری احمدی ہے، کسی میں آج تک ضرورت نہیں ہوئی کہ میرے سے اٹھ کے سوال کرے، کوئی اختلاف کرے. دیکھنا، اگر کوئی مدعی سچا ہے تو اس کی سچائی کو تو ماننا چاہیے. یہ سچ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور اگر یہ سمجھتا ہے کوئی لاہوری یا کوئی قادیانی میں اپنے دعویٰ کے حوالے سے غلطی میں ہوں تو میرے سے اختلاف کرے، بتائے مجھے کون سی غلطی ہے. لیکن میں کہہ رہا تھا نا کہ جیسے کہ الہامی الفاظ ہیں پیش گوئی میں، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تب جو زندگی کے خواہ ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر ہیں. قبروں میں دبے پڑی تو ہیں یہ، یعنی جن لوگوں کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا جائے، جن میں یہ سوچ سمجھ کی تحقیق کی صلاحیتیں چھین لی جائیں یا برین واش کر دی جائیں کہ ان میں وہ چیز ہی نہ رہے، ان میں مادہ ہی نہ رہے کویشچن کا، سوال کا، تو یہ مردوں کی طرح پھر ہو جاتے ہیں. یہ دونوں گروہ جو ہیں، ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ اس قسم کے لوگ ہیں جس کی قبروں میں دبے پڑے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی نشانی میں نے بیان کی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی، یعنی بنی اسرائیل اس وقت کا جو تھا، یہ نشانی بیان کی ہے کہ سما کست قلوبکم، کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے. بین ہی یہ بات جو مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں بھی آج میرے دعویٰ کے وقت یہ ثابت ہوتی ہے. نہ ان کا جعلی خلیفہ، نہ لاہوری جماعت کا امیر، یا ان کے دونوں جماعتوں کے مولوی یا عالم جو بنے پھرتے ہیں، میرے ساتھ اس عاجز کے دعویٰ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. یہ دلوں کی سختی ہے. سما کست قلوبکم، ان کے بھی دل سخت ہو گئے. یعنی یہ وہ پوری نشانی پوری ہو گئی ان کے وجودوں میں جو بنی اسرائیل میں تھی، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 75 میں ذکر کیا ہوا ہے. اب میں دوسری نشانی بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل یا اس وقت کے یہودیوں کے حوالے سے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے ان الفاظ میں یہودیوں کے متعلق ہے، یہ دوسری نشانی کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں. اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی، اللہ نے ڈالی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ نشانی پوری مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں اس وقت جو موجود ہیں، مثال کے طور پر قادیانی جماعت کے لوگ ہیں یا لاہوریوں کے ہیں، یہ عاجز کی جماعت اور میں ان باتوں میں نہیں ہم آتے. ہم وقت تیار ہیں کسی بھی قسم کا کسی بھی مخالف سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. خواہ میرے دعوے کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے، کوئی مرزا غلام صاحب کی صداقت کے حوالے سے بات کرنا چاہے، میں اور میرے پیروکار ہم وقت تیار ہیں، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم سے کوئی بات نہیں کرتا تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو دوسری نشانی میں نے بیان کی ہے کہ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے. اب دیکھیں اس وقت 1974 میں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے جو انہوں نے انحراف کیا دونوں فرقوں نے، اس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے یا ہو گئے کہ عالم اسلام کے جو سارے فرقے ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے غیر مسلم قرار دے دیا ان کو، یہی دائرہ اسلام سے ہی باہر نکال دیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھنا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، سچ ہے. کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے کسی انسان کو کسی وہ جو فیتھ ہے اس سے باہر کرے. مثال کے طور پہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کسی انسان کا دوسرے کا کیا حق ہے کہ وہ اس سے کہے کہ نہیں تم تسلیم کر کے میں مسلمان ہوں. یہ باتیں فضول ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی 1974 میں اسمبلی میں ہوا، ان کے اپنے کرتوت تھے اس قسم کے، جس کی وجہ سے پھر ان پر یہ اخراج کی تلوار پھر ڈال دی گئی اور اسمبلی میں ان کو غیر مسلم دونوں جماعتوں کو قرار دے دیا گیا.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں آپ پھیل گئے ہیں، اور پاکستان میں تو بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، اور یہی ذلت اور مسکینی کی مار ان یہودیوں پر اللہ نے ڈالی تھی جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں تھے، جب وہ ظالم جو تھے بنی اسرائیل کے لوگ یا یہودی لوگ، انہوں نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی شدید مخالفت کی، اس کے نقطہ نظر کی، اس کے دعوے کی تکذیب کی، اس کی ماں پر جھوٹے الزام لگائے اور پھر صلیب تک لے گئے اس معصوم اور مظلوم انسان کو، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی، جیسے کہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے اپنی ان الفاظ میں کہ وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کا نشان نہیں تھا وہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم، جس کی ان کی پیشگوئیوں میں اس کا وعدہ تھا کہ ایسے ہی ہوگا، ایک کماری کہ ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام انمابیل وہ رکھے گی، وغیرہ وغیرہ، لمبی تفصیل ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کو پورا فرمایا، لیکن وہ تو بدبخت ایسے لوگ تھے کہ وہ تو سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ماں پر بھی جھوٹے الزام لگاتے رہے اور ان کے دعوے کی بھی تکذیب کی، وغیرہ وغیرہ، جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکا اور پھر اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈال دی۔ اب دیکھیں نا، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں پر بھی یہی ذلت اور مسکینی کی مار ڈال دی گئی 1974 کے بعد۔ کیا ہے پوری دنیا میں جیسے یہودی پھیل گئے، بنی اسرائیل پھیل گیا تھا، اب تک یہ 2000 سال میں یہی کام ہوا ہے، ایسے ہی مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے ہیں، قادیانی ہیں یا لاہوری ہیں، یہ سارے دنیا میں جگہ جگہ پھیل چکے ہیں، اور یہی وہ ذلت اور مسکینی کی مار ہے کیونکہ جس طرح بنی اسرائیل پر ڈالے گی، اسی طرح بالکل مرزا غلام صاحب کے ماننے والے جو یہودیوں نے رنگ اختیار کر چکے ہیں، ان پر بھی ڈال دی گئی۔ اور جیسا کہ ان پر ظلم ہوا، اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے دین میں جبر نہیں ہے، لیکن میں کہا ہے کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اور یہ جو ایسے ظالم لوگ ہیں، مرزا غلام صاحب کے ماننے والے قادیانی جماعت کے لوگ ہیں یا لاہوری ہیں، دیکھیں نا، اس عاجز کے دعویٰ کے بعد اس عاجز کو بھی اور میرے اہل و عیال کو بھی، میرے ساتھیوں کو بھی، ساروں کو، ہمارا سب کو اخراج و مقاطع کیا۔ ایک بندہ تم سے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ دعویٰ ہے اور میں سچا ہوں اپنے دعوے میں، اور وہ بات کے لیے بلاتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، مرزا غلام صاحب کی وحی ہے، مرزا غلام صاحب کی اپنی تحریریں ہیں، آسم کی احادیث صحیح ہیں، بات نہیں کرتے، ظلم اور جبر کرتے ہوئے اس عاجز پر بھی اور میرے اہل و عیال پر بھی، میرے ساتھیوں پر بھی اخراج المقاطع جھوٹے طور پہ کر دیے۔ تو یہ وہی کام ہے جس پر یہ خود روتے ہیں کہ ہمیں 1974 میں غیر مسلم قرار دے دیا۔ بندہ ان سے پوچھے کہ وہ تو اسمبلی نے غیر مسلم قرار دیا، ایک اکثریتی ڈیموکریٹک ایک فیصلہ تھا، انہوں نے تمہارے ساتھ کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو غلط ہے۔ کسی فرقے کو یا کسی کمیونٹی کو کوئی حق نہیں ہے کہ دوسری فرقے کو یا کمیونٹی کو غیر مسلم قرار کرتا پھر، یہ زیادتی ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادتی اگر ان پر ہوئی تھی تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ لمبی کہانی ہے، میں اس کا ذکر کیا کروں، یہاں پر لمبا ہو جائے گا خطبہ، کہ ان کے رویے ایسے ہو گئے تھے قادیانی جماعت کے بطور خاص، کہ جس کی بنیاد پر پھر یہ سارا کچھ ان پر غیر مسلم ہونے کی یہ تلوار لٹکی اور ان کو اسمبلی میں قرار دے دیا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے ظالم یہ لوگ ہیں کہ اس عاجز پر یعنی میں نے دعویٰ کیا، اللہ نے مجھے معمور فرمایا، میں کھڑا ہو گیا۔ یعنی اللہ جس انسان کو مبعوث کر دے، معمور فرما دے، اس نے کھڑا نہیں ہونا، اس نے دعویٰ نہیں کرنا۔ اس عاجز سے پہلے جتنے خدا تعالیٰ کے مرسل دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں دعوے کیے، اللہ کے حکم پر کیے، اس طرح میں نے بھی اللہ کے حکم پر کیا ہے، اور ان کی قوموں نے بھی اپنے اپنے وقت کے مسلموں کا اخراج اور مقاطع کیا، ایسے میرے بھی کر دیا۔ اگر اسمبلی میں ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، یہ تو ایک جمہوری انہوں نے کام کیا ہے، جمہوری ڈیموکریٹک نقطہ نظر سے انہوں نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا، جبکہ میں تو اپنے دعوے کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ہمہ وقت تیار ہوں کہ میرے ساتھ بات کریں، میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں، میں وہی موعظہ کے غلام ہوں، میں وہی موعظ نشان رحمت ہوں، یا میں وہی مسلم موعظ ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بشارت دی ہے چلا ہوشیارپور میں۔ اور میں اس کا بارہا بتا چکا ہوں کہ میں اس کا قطعی علمی اور الہامی موعظ ثبوت رکھتا ہوں
اس کے باوجود بھی اتنے ظالم لوگ ہیں اس عرض کا، یعنی جو ان سے تو ہوا ڈیموکریٹک انداز سے، کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، کوئی عقائد کا مسئلہ نہیں، انہوں نے جمہوری طور پر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا. مجھ پر انہوں نے وہی چھری چلائی اخراج اور مقاطعے کی، جبکہ میں حق پر ہوں، سچا ہوں، اور میں اپنے دعوے کا ثبوت رکھتا ہوں. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار رہی ہے. اچھا، یہ مسلمانوں کے فرقوں کا یہ جو مولوی ہیں ان سے منتیں کرتے پھر رہے ہیں، قادیانی لوگ بھی اور لاہوری بھی ان سے باتیں کرتے ہیں. کبھی ان کو وفات مسیح کی طرف بلاتے ہیں، کبھی کسی اور ایشو کی طرف بلاتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے ان سے. اور جو بات کرنا چاہتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمائے. تو اسی وجہ سے ان پر یہ جو سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالے گی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے. یہی قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. چلا ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے بانی جماعت مرزا غلام احمد علیہ السلام یا محمدی مریم حضرت مرزا غلام السلام کو ایک نشان رحمت ایک ذکی غلام کی بشارت دی. ظاہر ہے اس نے تو ان کے بعد آنا تھا، اور اس کے حوالے سے پھر دیکھیں جھوٹے دعوے کیے مرزا غلام السلام کے بیٹے نے کیے، پھر اس کی شہرت اللہ نے کاٹی. اس کے باوجود بھی اتنے ظالم لوگ ہیں. ظالم سے میری مراد ہے کہ ان کے جعلی خلیفے، ان کے کرتا دھرتا لوگ، ان کو میں کہہ رہا ہوں. عام لوگ تو مرے ہوئے لوگ ہیں قادیانی جماعت میں یا لاہوری جماعت میں، ان میں تو ان کے ذہنی مفلوج کر دیے. ان میں تو سخت ہی نہیں ہے کوئی سوال کرنے کی، نہ ان کے پاس علم ہے. سارا سال ان کو اجلاسوں میں رکھتے ہیں باندھ کے. اور پھر قادیانی جماعت میں تو بطور خاص جس طرح فرعون نے ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر، ان کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا. کسی کو کوئی معزز عہدہ پر قائم کر دیا، کسی کو ذلیل کام پر لگا دیا. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی جماعت میں بھی مرزا بشیر الدین محمود جو اپنے وقت کا فرعون تھا، ابھی جو میں نے الفاظ پڑھے ہیں مرزا غلام صاحب کی الہام جو ہے جس میں اللہ نے ان کو اسرائیل قرار دیا. اور مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے بعد اس قسم کے لوگ آئیں گے. مثال کے طور پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے ابھی پڑھا ہے وہ کر دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اور پھر فرمایا کہ میں آخر کو ظاہر کروں گا فرعون، یعنی وہ لوگ جو فرعون کی خصلت پر ہیں، اور حامان یعنی وہ لوگ جو حامان کی خصلت پر ہیں، اور ان کے ساتھ کے لوگ جو ان کا لشکر ہیں، یہ سب خطا پر تھے. اب دیکھیں نا، یہ مرزا بشیر الدین محمود نے یہ کام کیا، کیا کام کیے؟ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا 1914 میں. اس کے بعد پھر دیکھیں نا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں نے 5 مختلف تنظیموں میں تقسیم کر دیا. یہ طبقے ہیں ایک قسم کے، جیسے فرعون نے کیے تھے. ناصرۃ الاحمدیہ، چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کو ناصرۃ تنظیم بنا دی. وہاں پر ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، اجلاس پر اجلاس ان کے چندے. پھر اطفال الاحمدیہ، چھوٹے جو لڑکے ہیں 12-13 سال کے، ان کو اطفال الاحمدیہ کے طبقے میں یا تنظیم میں تقسیم کر دیا. پھر خدام الاحمدیہ جو بالغ احمدی ہیں ان کو خدام الاحمدیہ تنظیم میں باندھ دیا. ان کے اجلاس سارا سال اور ان کے چندے. پھر لجنا کی ایک تنظیم بنا دی. یہ یعنی جس طرح طبقہ فرعون نے طبقوں میں تقسیم کیا بنی اسرائیل کو، ایسے ہی مرزا بشیر الدین محمود نے تقسیم کیا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں میں. اور پھر انصار اللہ کی تنظیم بنائی، جو 40 سال کے اوپر جو احمدی ہو جاتی ہیں وہ انصار اللہ میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ پھر پورا سال ان ساری تنظیموں کی اس طرح برین واشنگ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پوچھا جائے تو مرزا غلام صاحب کی صداقت کا ثبوت کیا ہے؟ عام احمدی ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں مرزا غلام صاحب کا صداقت کے نشانات کیا ہیں. اور کوئی مخالف پوچھے تو میں نہیں سمجھتا کہ عام جو احمدی ہیں قادیانی جماعت میں ہیں یا لاہوری میں ہیں وہ بتا سکیں. تو اس طریقے سے برین واشنگ کی اور ان کو طبقات میں تقسیم کیا بطور خاص قادیانی جماعت میں، کہ پھر برین واشنگ کر کے ان کو بالکل ہی مفلوج ان کے ذہن کر دیے. تو میں کہہ رہا تھا یہ دوسری مشابہت ابھی میں نے بیان کی ہے. تیسری نشانی سن لیجیے. یہ جو مشابہت کا میرا خطبہ ہے نا کہ بنی اسرائیل موسوی سلسلے میں بھی بنی اسرائیل جماعت تھی یا لوگ تھے، اسی طرح محمدی سلسلے میں بنی اسرائیل پیدا کیے گئے ہیں، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور پھر ان کے حوالے سے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے 5 نشانی میں بتا رہا ہوں. اب میں تیسری نشانی بتاتا ہوں کہ وہ بنی اسرائیل، وہ یہودی جو حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم سے پہلے یا اس وقت تھے، ان میں یہ ایک نشانی تھی کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ،
اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی ان کا یہ شیوا تھا۔ تو جو بھی سچا نبی ان میں ظاہر ہوتا تھا اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، بعض کو قتل کرتے تھے، بعض کو تکذیب کرتے تھے۔ بڑی تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل تھے نا یہ، تو صلیب تک وہ لے گئے اس بیچارے مظلوم اور معصوم انسان کو۔ تو یہی نشانی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قادیانی جماعت میں بھی اور لاہوری میں بھی یہ نشانی بھی انہیں میں پائی جاتی ہے کہ وہ نبیوں کے قاتل تھے۔ اللہ نے فرمایا نا بَيَقْتُلُونَ نَبِيِّينَ بغیر الحق کے، اور نبیوں کو حق قتل کرتے تھے۔ اور یہ جو قادیانی یا لاہوری جماعت کے لوگ ہیں مرزا صاحب کے ماننے والے میں، یہ مجددین کے قاتل ہیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کو، جس کو مرزا غلام صاحب نے اپنی کتابوں میں 20 دفعہ سچی قرار دیا ہے کہ وہ سچی حدیث ہے، اور اپنے دعوے کی بنیاد اس حدیث پر رکھی ہے، بلکہ اپنے دعوے کی سب سے پہلی جو علامت یا نشانی پیش کی ہے یا ثبوت پیش کیا امت محمدیہ کے آگے حقیقت الوحی میں، پہلا نشانی انہوں نے حدیث مجددین کو قرار دیا ہے۔ قادیانی جماعت میں اس حدیث کو جعلی قرار دے دیا گیا ہے اور اس کی تکذیب کر دی گئی ہے۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، 3 اہم خطبات مرزا ناصر احمد کے خطبات جو ادھر جرمنی میں اس نے دیے تھے، وہ حوالے alغلام.com پر موجود ہیں، آپ وہاں پہ پڑھیں۔ اس طرح مرزا طاہر نے، مرزا بشیر الدین مامون نے، موجودہ جو ہے ان کا مرزا مسحور صاحب، یہ تو کہتا ہے مجددین کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، جبکہ حدیث آسم نے بیان فرمائی ہوئی ہے۔ اس کے علم کا یہ حال ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے موسوی سلسلے کے، وہ تو نبیوں کے قاتل تھے۔ تو یہ جو محمدی سلسلے میں جو بنی اسرائیل ہیں، مرزا غلام صاحب کے ماننے والے، یہ مجددین کے قاتل ہیں، یہ انکار کر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اب قیامت تک ہمیں ہی اللہ تعالیٰ بنائے گا، ہم ہی خلیفے ہوں گے اور ہم ہی مجدد ہیں۔ یہ خلیفہ ہی کوئی خود مجدد بنا لیتے ہیں، حالانکہ مجدد وہ ہوتا ہے یا نبی وہ ہوتا ہے یا مرسل وہ ہوتا ہے، اس کو اللہ مبعوث کرتا ہے، وہی الہام کے ساتھ اس کو مامور فرماتا ہے، اس کو مبعوث فرماتا ہے، کھڑا کرتا ہے، وہ کھڑا ہو کے دعویٰ کرتا ہے اور پھر قوم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ تو ان کے یہ جو نام یا جعلی خلیفے بنے پھرتے ہیں، پہلی گل تو خلیفے ہے ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو بلائے قادیان ہے جو خلفائے احمدیت بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک مرتا ہے خلیفہ، نال ہی لائن لگی ہوتی ہے، مطلب کہ 8-10 لائن میں کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے بھی ہم میں سے پتہ نہیں کیڑا بنے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مجدد جو ہوتے ہیں یا نبی ہوتے ہیں، اللہ ان کو مبعوث فرماتا ہے تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو کھڑے نہیں کرتے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے تو یہ ان کا جرم تھا کہ وہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، یہ تیسری نشانی میں بتا رہا ہوں۔ اور یہ محمدی سلسلے کے جو بنی اسرائیل جو ہیں، یہ قادیانی لاہور یہ سارے ہیں، یہ مجددین کے قاتل ہیں۔ اسی طرح چوتھی نشانی اس طرح ہے، یا چوتھی مماثلت کہہ لیں موسوی بنی اسرائیل اور محمدی بنی اسرائیل میں، وہ یہ ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورۃ النساء آیت 47۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں میں ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ادل بدل دیتے ہیں۔ یہی طریقہ کار یا رہی رویہ ان کے قادیانی جماعت میں ہی پایا جاتا ہے۔ خاکسار کا ایک مضمون ہے، مضمون تحریف کیوں، یعنی آرٹیکل نمبر 2 ہے۔ تو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ بالکل یہ ایسے ہی یہ کرتے ہیں، تعریف و تبدل کا کام قادیانی جماعت میں بطور خاص ہوتا ہے، لاہور بھی کرتے ہوں گے، میں ان کا مجھے علم نہیں زیادہ، لیکن بہرحال یہ تو کرتے ہیں۔ مثال میں دیتا ہوں اس وقت کہ الوصیت میں مرزا غلام صاحب نے پوری تفصیل بیان کر کے کہ میرے بعد کیا کیا کرنا، وصیت لکھی ہے نا، اس کے بعد آخر پہ ایک لفظ انہوں نے فرمایا ہے کہ اور جب تک خدا سے کوئی روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، یہ قادیانی جماعت کے جعلی خلیفے، جعلی ان کے مولوی اور ان کے ارباب و اختیار جو بھی ہیں، اپنی تحریر و تقریر میں الوصیت کا حوالہ دیتے ہوئے مرزا غلام صاحب کی تحریر کا یہ فکرہ نہیں پڑتے، اور جب تک کوئی خدا سے بالکل سے پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ تو کیا یہ تحریف و تبدل نہیں ہے؟ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، میں تو میرا جو مضمون جو ہے ابھی میں نے ذکر کیا تحریف کیوں، آرٹیکل نمبر 2 ہے، اس میں پڑھیں، میں نے وہاں پر 5-6 مثالیں دی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں ان کا یہی حال ہے، یہ وہی تحریف و تبدل ہے جو بنی اسرائیل میں یہودیوں میں تھی۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ادل بدل دیتے ہیں۔
تو یہ تو چوتھی نشانی ہے پکی. اور پانچویں پکی نشانی سلسلے کی میں بتاتا ہوں کہ سامعین کرام پورے 72 فرقے جو ہیں مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کی جماعت کے بالمقابل جو تھے اس زمانے میں نے ابھی کہا ہے کہ ان میں تھوڑا تھوڑا یہودیوں والا رنگ تھا، لیکن کسی فرقے کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل یہودیوں کی کاپی بن چکا تھا. ایسا کوئی فرقہ نہیں ملتا جماعت احمدیہ سے پہلے. ہاں، مرزا غلام صاحب کی وہ جماعت جس کو وہ قائم کر گیا تو وہ بالکل پکی یہودیوں کا رنگ اختیار کر کے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے. میں مثال دیتا ہوں کہ قادیانی جماعت یا لاہوری میں تقریباً ہے یہی شاید، لیکن قادیانی میں تو بہت زیادہ نا، کہ وہی یہودیانہ ایسے جبری طور طریقے اس جماعت میں پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سے میں اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو ان کے جبری طور طریقوں کا شکار ہیں. میں اس وقت ہوں، میری جماعت کے لوگ ہیں. وہی رنگ ڈھنگ یہودیوں والا، بنی اسرائیل والا، وہی نظم و ضبط یعنی بنی اسرائیل والا، یہودیوں والا، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں یعنی مجددین کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے. یہ ساری یہ چیزیں میں بتائی ہیں، یہ جو بنی اسرائیل تھا یا یہودی تھے ان میں یہ پائی جاتی ہیں، ان کی یہ صفات ہیں. اور یہ تقریباً ساری صفات اس وقت قادیان جماعت میں بھی بالکل ہو اسی طرح پائی جاتی ہیں. کوئی مطلب کہ عالم اسلام کا کوئی مسلمان فرقہ یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے چیزیں، کسی میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی. ہاں فرقے ہیں ٹھیک ہے، اور لچک ہے وہاں پہ، کوئی شیعہ سے سنی ہو جاتا ہے یا سنی سے کوئی اہل حدیث ہو جاتا ہے یا کوئی اور فرقہ اختیار وہ کر لیتے ہیں، ان میں کوئی جبر نہیں ہے، عدل بدل ہوتا رہتا ہے ان کا. لیکن یہ وہ مرزا غلام صاحب کے ماننے والی وہ لوگ ہیں، جماعت ہے بطور خاص قادیانی جماعت. لاہوری جماعت میں بھی یہی رنگ ہے، لیکن میں زیادہ تر قادیانی جماعت کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اس جماعت میں یہودیانہ ایسے جبری طور طریقے پائے جاتے ہیں، وہی یہودیوں والا رنگ ڈھنگ ہے ان میں، وہی نظم و ضبط ہے، وہی یہودیانہ تعریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں یعنی مجددین کا شدید انکار اور ان کی مخالفت، اور عام یہودیوں کی طرح اسیری، یہ بھی اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو گیا نا جو بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. پھر اور وہ جو یہودی تھے وہی اخراج مقاطعہ، سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بھی اخراج اور مقاطعہ اس پر ان کے دعوے کے ساتھ ہی کر دیے. اور میرا مضمون ہے سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اور غلام مسیح و زمان کے درمیان مماثلت. غالباً مضمون نمبر ہے 11 ہے، یہ پتہ نہیں اتنا نمبر ہے، وہاں پہ پڑھے. اور میں نے بڑی وہاں پر مشابہت اور مماثلت بیان کی ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کیا کیا ہوا اس کے ساتھ، اور اس وقت اس آیت کے ساتھ بھی کیا کیا ہو رہا ہے اس قادیانی جماعت میں. سامعین کرام، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے. آج یہ یہودیانہ صفات جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے شدت سے جماعت احمدیہ قادیان میں پائی جاتی ہیں. اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں اس شدت سے یہ باتیں نہیں پائی جاتی. تو ثابت ہو گیا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ یہ پانچویں نشانی ہے، پانچویں مماثلت ہے بنی اسرائیل، موسوی بنی اسرائیل یا موسوی بنی اسرائیل کے جو یہودی ہیں ان کی، اور امت محمدیہ میں یہ جو فرقہ ہے قادیانی، اس میں یہ بالکل وہی مشابہت پائی جاتی ہے کہ یہ اسی طرح ہو چکا ہے، یہ صفات ان میں پائی جاتی ہیں. تو بہرحال، اور میں یہ جو بیان کر رہا ہوں دلائل کے ساتھ کر رہا ہوں. اور قادیانی جماعت کا جعلی خلیفہ، اس کو تو یہ نہیں پتہ ہے، وہ اکثر کہا کرتا ہے کہ مجدد کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیثوں میں ذکر ہے. میں عام احمدیوں سے کہوں گا یہ جو قادیانی جماعت کے عام سادہ بہن بھائی بزرگ ہیں بھی، اتنی لا علمی اس بندے میں ہے. کبھی سوچا ہے تم نے؟ حضرت مرزا غلام صاحب نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 کو انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، اس آیت کو
یہ حدیث مجددین کا منبع قرار دیا ہے کہ آنسم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہوئی ہے نا کہ ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ میرے بعد آنسم فرماتے ہیں میرے بعد میری امت کی تجدید کے لیے کسی مومن کو معمور فرماتا رہے گا، تجدید کے لیے مبعوث کرتا رہے گا۔ مرزا غلام صاحب نے بہرا فرمایا ہوا ہے کہ آنسم کی اس حدیث کا منبع یہ جو سورۃ الحجر آیت نمبر 10 جو ابھی میں نے پڑھی ہے یہ ہے، وہ اس کا ماخذ ہے، اس کی وجہ سے آنسم نے فرمایا تھا۔ تو یہ جو شخص ہے ان کا جعلی خلیفہ میں کہتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ نہ حدیث کا مجدد کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں۔ دیکھو بندہ کیا کر سکتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہے ان کے جعلی خلیفہ پر بھی اور ان کے علماء پر بھی۔ اور بالکل میں پھر کہوں گا کہ اگر کوئی قادیانی مولوی، کوئی ان کا نام نہاد جعلی خلیفہ یا کوئی ان کا جعلہ میرے ساتھ بات کرنا چاہے، یہ میں باتیں بیان کرتا ہوں میں دلیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور کوئی چاہے کہ میری باتیں غلط ہیں، میں اس وقت اس شخص کے ساتھ مخالف کے ساتھ ہمہ وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مجھے امید ہے نہ میری زندگی میں یہ لوگ میرا سامنا کریں گے، نہیں آئیں گے، نہ قیامت تک میرے بعد جو میرے جماعت کے لوگ ہیں ان کا بھی کوئی سامنا نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے جھوٹ کبھی سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم حق پر ہیں اور سچے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو ہی چھوڑ چکے ہیں، یہ تقریباً دونوں فرقے چھوڑ چکے ہیں، لاہوری بھی اور قادیانی بھی، صرف نام لیتے ہیں مرزا غلام صاحب کا۔ اس طرح اسلام کے بھی یہ منکر ہے، چھوڑ چکے ہیں اسلام کو بھی اور قرآن کو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ جب ان لوگوں نے قرآن کی تعلیم پر عمل ہی نہیں کرنا تو یہ چھوڑنا ہی ہوگا نا، صرف قرآن کا ذکر کرنا تو کافی نہیں ہوتا، یہ ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ اس طرح مرزا غلام صاحب کی الہامات اور ان کی تحریروں پر عمل کیا جائے۔ یہ صرف نام لیتے ہیں اپنی دکانیں چلانے کے لیے، دونوں فرقے، ان کا کوئی عمل نہیں ہے، نہ قرآن کریم کی وحی پر عمل ہے اور نہ مرزا غلام صاحب کی وحی پر ہے۔ میں چھوٹی سی پھر مثال دے دیتا ہوں، خطبہ میں چاہتا ہوں لمبا نہ کروں۔ مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب کی جو وحی ہے نا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا غلام صاحب کو جس ذکی غلام کی چلہ و شارپور میں بشارت دی گئی تھی، جس کو مرزا صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا، وہ نشان رحمت جو موعود ہے، اللہ نے مرزا غلام صاحب کو اس کی اولاد میں دی ہی نہیں، بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا۔ میں بارہا 20 سال ہو گئے ہیں میں تو بتا رہا ہوں بار بار کہ نہیں دیا، جبکہ ان کا لڑکا جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا 1944 میں مسلم موعود ہونے کا، اللہ نے اس کی شہر ایک بھی کاٹ دی، اس کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں۔ تو بہرحال میں ایک مثال دی اس وقت کہ بھی قرآن کو نہیں مانتے، نہ مرزا غلام صاحب کی وحی کو مانتے، میں مثال دے رہا ہوں، نہیں مانتے۔ تو قرآن کو اس طرح نہیں مانتے۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ نے یہ اپنی سنت ظاہر فرمائی ہے کہ جب بھی کسی نبی کو کسی غلام کی بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس وقت بشارت کے وقت وہ غلام اس کے گھر میں نہیں ہوتا، وہ غلام اس بشارت کے بعد اس نبی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پیدا شدہ پھر غلام کے حوالے سے کوئی بشارت نہیں دیتا۔ یہ سنت ہے، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، لیکن یہ نہیں مانتے۔ میں بتا آگے تک گیا ہوں بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس تعلیم کے مطابق، اب جب ہم مرزا غلام صاحب کی الہامی بشارتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ نے وہ ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ مرزا غلام صاحب کی وحی کو مانتے ہیں۔ میں ثبوت دے رہا ہوں، اگر کوئی جعلہ، کوئی خالدین احمدیت ہو یا کوئی بھی ہو میرے ساتھ بات کرنا چاہے، میں ہر وقت تیار ہوں، ادھر کیل میں بھی، فرینکفرٹ میں بھی، لندن میں بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن قیامت تک یہ لوگ میرا سامنا نہیں کر سکیں گے، کیسے کریں؟ انہیں پاس ہے ہی جھوٹ۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ سامعین کرام، آخر پہ میں بتا دیتا ہوں سامعین کو کہ دیکھیں خاکسار کا آج کا خطبہ جمعہ جو تھا، اس کا موضوع اس طرح تھا کہ موسوی اور محمدی سلسلوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے مشابہت اور مماثلت، یہ 7ویں مماثلت یا مشابہت آج خاکسار نے اپنے اس خطبہ جمعہ میں بیان کیا ہے۔ 6 پہلے میں بیان کر چکا ہوں، شروع میں ان کا ذکر بھی کر دیا تھا۔ تو آج کی جو 7ویں مشابہت ہے، اس کے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بالکل جس طرح موسوی سلسلے کے وہ بنی اسرائیل تھے، بالکل بین ہی امت محمدیہ میں یہ قادیانی جماعت اور لاہوری سارے یہ بالکل یہ بنی اسرائیل ہیں محمدی سلسلے کے، تو بن چکے ہیں، اور ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے رویے وہی ہیں جو بنی اسرائیل موسوی تھا یا یہودی تھے، جیسے ان کے رویے اور طرز فکر تھا وہی ان کا بھی ہے۔ تو بہرحال اللہ ان پر رحم فرمائے اگر یہ رحم کے قابل ہے، ورنہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو بھی بچائے اور مرزا غلام صاحب کی احمدیت کو بھی بچائے۔ آخر پہ سامعین کرام میں
مرزا غلام صاحب کے ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھ کر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 253 پر فرماتے ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، سو اس دعا یعنی سورت فاتحہ سکھلانے میں در پردہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو۔ دوبارہ پڑھتا ہوں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، سو اس دعا یعنی سورت فاتحہ سکھلانے میں در پردہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم یہودیوں کے خلق اور خو سے باز رہو، اور اگر کوئی مامور من اللہ تم میں پیدا ہو تو یہودیوں کی طرح اس کی ایذا اور توہین اور تکفیر میں جلدی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سچے کو جھوٹا ٹھہرا کر اور پھر طرح طرح کے دکھ اس کو دے کر اور بد زبانی سے اس کی آبرو ریزی کر کے یہودیوں کی طرح مورد غضب الہی بن جاؤ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کو شعور دے، سوچ دے، اور عام جو احمدی حضرات ہیں ان کی دونوں جماعتوں میں، ان کو بھی اللہ سمجھ دے، تقوی نصیب کرے ان میں، اور وہ سوچے سمجھیں۔ ایک بندہ ابھی اگر وہ نعوذ باللہ من ذالک عبدالغفار دمبا جھوٹا ہے تو وہ میدان میں کھڑا ہو کر ان کو پکارتا ہے، 20 سال سے پکار رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو پکار کیسے رہا ہے؟ جھوٹا تو سامنے نہیں آتا کسی کے، جھوٹے کو تو لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے بھی کہاں گیا وہ۔ تو ایک بندہ میدان میں کھڑے ہو کر 20 سال سے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، گفتگو کے لیے بلا رہا ہے، مناظرہ کے لیے بلا رہا ہے، مبالغہ کے لیے بلا رہا ہے۔ نہ قادیانی جماعت، نہ لاہور جماعت، کوئی بھی میرے مخالف نہ میرا مناظرہ میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نشان ہے، یہ ثبوت ہے اس آج کی سچائی کا۔ تو سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ موسوی اور محمدی سلسلوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بالکل کمپلیٹ مشابہت اور مماثلت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔